مرتبہ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور ذرا دل لگا کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث اعظم۔ آج سنیے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگوں سے زبانی سنی ہے میں نے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ جب تک میں نہ چاہوں، کون کہہ رہا ہے؟ روشن ضمیر پیران پیر، بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں۔ وہ غوث اعظم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے پوچھا کسی نے کہ حضور آپ غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر سے۔ کون ابو علی شاہ قلندر؟ جن کی پوری زندگی ایک مسجد میں گزری، جمعہ کے دن خطاب کر رہے تھے کسی اللہ والے کا گزر ہوا کا، اے شرف الدین، اللہ نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر، تیرا یہ کام نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کر کے خطاب کرنا۔ دل کی دنیا بدل گئی، پہنچے کرنال کی زمین پر پانی پر۔ 2 منٹ کی بات سنیں، آپ سوچئے گا کہ کن بزرگوں کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے بیٹھنا چاہیے۔ بڑے ہاتھ جوڑ کر کے بڑی تکلیف ہوئی آج مجھے یہ سوچ کر کے کہ آپ سوچ لیتے کہ کوئی نہیں آیا تو جلسہ نہیں ہوا، دل چھوٹا ہو گیا۔ ارے اللہ نے آپ کو توفیق دیا تبھی غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے غوث کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ جب کوئی نام نہیں لے سکتا تو غوث کی محفل میں آ کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جسے غوث نے چنا ہے، جسے غوث کے جد امجد رسول اللہ نے چنا ہے، وہی ان کی محفل میں آ کر کے بیٹھا ہے۔ تو آپ آئے نہیں ہے، غوث نے بیٹھایا ہے آپ کو۔ سنیں ایک جملہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کون ابو علی شاہ قلندر؟ زندگی بدلی، کرنال پانی پت پر گئے۔ کرنال اور پانی پت کے بیچ میں ایک دریا بہتا ہے، ایک سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے اوپر میں ایک پتھر تھا، اس پتھر پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ غور سے سنیے گا، ایک ایک شخص اپنے دل کی زبان سے اس پتھر پر جا کر کے بیٹھ گئے اور مجذوب تھے۔ مجذوب پر کوئی عبادت نہیں ہے، وہ زندگی بھر ایک عبادت کرتے رہے۔ ان کی کیا عبادت تھی جانتے ہیں؟ پوری زندگی ان کی ایک عبادت رہی، اس پتھر پر بیٹھ کر کے ہے دریم قلندرم ہستم بن، یہ انہی کا شعر ہے، یہ انہی کی عبادت تھی۔ ہے دریم قلندرم ہستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم چوں علی شیخ من زبردستاں من غلام علی زبردستم۔ تو غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے، کہ شرف الدین کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، سنیں حضرت شرف الدین کہتے ہیں مولا جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت شرف الدین کہتے ہیں اے اللہ مجھے علی بنا دے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے علی بنا دے۔ ہاتف غیبی سے پھر آواز آتی ہے کہ علی بننا جس کا مقدر تھا وہ بن گیا، اب کوئی قیامت تک دوسرا علی نہیں آئے گا۔ پھر عبادت کرتے رہے، حیدریم قلندرم ہستم، زندگی بھر پھر ایک دن آواز آئی، اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا مالک وہی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا جا تجھ کو علی تو نہیں بوئے علی بنا دیتا ہوں، دنیا تجھے تیرے نام سے نہیں بلکہ بوئے علی کے نام سے جانے گی۔ وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر جب ان کا انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کرنال والے جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کا مزار میرے یہاں بنے گا، پانی پت والے جھگڑا کر رہے تھے کہ میرے یہاں بنے گا۔ ان اندھے نجدیوں سے جا کے کہہ دو کہ کوئی کرنال پر دیکھ لے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے۔ سنیے تو انتقال ہوا ان کا، کرنال والے کہتے ہم مزار بنائیں گے، پانی پت والے کہتے ہم مزار بنائیں گے۔ جھگڑا ہونے لگا، ایک لوگوں نے کہا کہ جھگڑا مت کرو، اتنے اللہ والے بڑے بزرگ ہیں، کسی بزرگ کے پاس چلتے ہیں، درویش کامل کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا مزار کہاں بنے گا۔ ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، ان کو روکا، کہا حضور تلواریں نکل گئی ہے، جھگڑے ہو رہے، کرنال والے کہتے ہیں ادھر مزار بنے گا، پانی پت والے کہتے ہیں ادھر بنے گا۔ بزرگ نے فرمایا جنازہ رکھ دو، رات میں ایسے ہی رکھ دو، صبح خود یہ حضرت بوئے علی فیصلہ کر دیں گے کہ ان کا مزار کہاں بنے گا۔ آئے ہائے ہائے، کیا علی کے نام لیوا کی شان ہوتی ہے۔ جب رات گزری، صبح میں لوگ گئے تو دیکھا کہ 2 جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں 2 جنازہ رکھا ہوا ہے، دونوں پر گلاب کے پھول ہیں۔ آدھے ایک کرنال پانی پت والے لے گئے اور ایک کرنال والے لے گئے۔ آج بھی پورے ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں جن کا ایک ہی دن میں 2 جگہ عرس ہوتا ہے، ایک دریا کے اس طرف ایک دریا کے اس طرف، دنیا جسے ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ابو علی شاہ قلندر سے کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ جب جب میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں، سنیں
حضرت ابو علی شاہ قلندر فرماتے کہ جب جب میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں، جب جب میری نگاہ لوح محفوظ پر جاتی ہے، تب تب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے جس میں خدا کا نور جلوہ گر ہے، میرے حضور جلوہ گر ہیں، اور غوث اعظم اس محفل کے میر کارواں ہیں، میر کارواں ہیں۔ اور غوث کہتے ہیں اس محفل میں، اللہ کے نور اور رسول اللہ کی موجودگی میں، ابو علی شاہ قلندر فرماتے کہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ اے جاننے والو، سنو سنو سن لو، قیامت تک جو میرا نام لے گا اس کی بخشش کروانا عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ اس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آئے نہ آئے، بغداد سے غوث اعظم تو ضرور آئے ہوں گے۔ ہاں یہ ایمان ہے، یہ کان ہے، وجدان ہے، فکر کہتی ہے کہ بغداد کے غوث اعظم آئے ہیں۔ تو ذرا محبت کے ساتھ جس محفل میں غوث ہو اس میں سنی مایوس بیٹھے۔ ارے ایمان تو دل کی دنیا سے تو دیکھو، خدا کی قسم غوث تو ہمارے دل کی دھڑکن میں موجود ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دیجئے۔ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اور اس کے بعد شمیم فیضی صاحب قبلہ اور محمد علی فیضی صاحب قبلہ، بڑی پاک باز لہجوں کی آمد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اب لگ رہا ہے کہ پچھم بہتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں 40ویں میں آ گیا ہوں کسی کے۔ ارے سرکار غوث اعظم کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ، دل لگا کر، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ غوث اعظم کی محفل میں بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، احسان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان چار مصروں کے ساتھ کے قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے۔ مصیبت میں مغلاموں کے مقدر جیت جاتے ہیں، غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے یا تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔